رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَيَوْمَ يُحْشَرُ اور جس دن جمع کیا جائے گا اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کو الی النار دوزخ کی طرف فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ تھوڑی دیر کے لیے روکے جائیں گے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ دوزخ پر پہنچ جائیں گے شہد علیہم تو گواہی دیں گے ان پر سمعہم ان کے کان وابصارہم اور ان کی آنکھیں وجلودہم اور ان کی کھالیں بما کانوا یعملون ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ اور وہ لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا کیوں تم نے گواہی دی ہم پر قالوا تو وہ جواب میں کہیں گے أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي ہمیں گویائی عطا کی اس اللہ نے أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ جس نے گویائی عطا کی ہر چیز کو وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اسی نے تمہیں پیدا کیا اول مرۃ پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے گئے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اور تم نہیں تھے چھپانے والے أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ اس بات سے کہ گواہی دیں تم پر تمہارے کان وَلَا أَبْصَارُكُمْ اور نہیں تمہاری آنکھیں وَلَا جُلُودُكُمْ اور نہ تمہاری کھالیں وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ لیکن تم سمجھ بیٹھے تھے أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالی لا يعلم نہیں جانتے کثیرا مما تعملون تمہارے اعمال میں سے اکثر کو وذالکم اور یہ ظنکم الذی تمہارا وہی گمان ہے ظننتم بربکم جو تم نے کیا اپنے رب کے بارے میں ارداکم اس نے تمہیں برباد کیا فاصبحتم پس ہو گئے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے سورہ حمیم سجدہ کا یہ تیسرا رکوع ہے یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کے مضامین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت اور آخرت کا ذکر اللہ نے یہ 4 مرکزی مضامین قرآن مجید میں مکی صورتوں میں کثرت سے بیان فرمائے اس سورہ مبارکہ کی بھی ابتدائی رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان تھا دوسرے رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرنے والے مشرکین کا اللہ نے انجام ذکر فرمایا اس تیسرے رکوع کے اندر اللہ پاک نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے جس میں محشر کے اندر جمع کیے جانے کا اور اس کے بعد بد اعمال بد عقیدہ لوگوں کے خلاف ان کے اپنے وجود کی گواہی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ اور یاد کیجئے وہ دن جس دن حشر کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو
یہاں ظاہر بات ہے اللہ کے دشمنوں سے مراد وہی لوگ ہیں جو کفر و شرک پر قائم رہیں گے پوری زندگی، حالت کفر اور حالت شرک ہی میں ان کی موت آئے گی۔ جن کے سینہ میں ایمان موجود ہوگا چاہے بدعملی کا شکار ہی کیوں نہ ہو، اہل ایمان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ تو معلوم ہوا اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی عداوت نہیں۔ ہاں کمزوری کی وجہ سے جو گناہ ہو جائیں گے اس کی شان کریمی سے یہی امید ہے کہ شرک نہ ہوا تو باقی سب گناہ وہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر کہیں پر سزا اس نے دینا بھی چاہی تو اس سزا کے پورا ہونے کے بعد اللہ اہل ایمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں جن کا ذکر ہے وہ کافر اور مشرک ہی ہیں، تو اس لیے فرمایا اور یاد کیجئے وہ دن جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، باغیوں کو، الی النار دوزخ کی طرف، یعنی انہیں جمع کر کے جہنم کے گڑھے کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے یہ قریب پہنچیں گے فَهُمْ يُوزَعُونَ، اللہ فرمائیں گے تھوڑی دیر انہیں یہیں کھڑا کر دو، روک دو انہیں، ابھی نہ ڈالنا، ابھی ان سے کچھ باتیں میں نے کرنی ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوگا تم نے دنیا میں میرے ساتھ غیروں کو شریک کیوں ٹھہرایا؟ تو کفار اور مشرکین طرح طرح کی حجتیں کریں گے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں وہ معاذ اللہ جن نبیوں کو اللہ کے شریک بناتے رہے، جن ولیوں کو اللہ کے شریک بناتے رہے، جن ملائکہ کو بناتے رہے، ان کے اوپر ڈال دیں گے اے اللہ ہم ان کی مان کر ایسا کرتے رہے۔ انبیاء اپنی برات کریں گے، صفائی کریں گے، حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ میں نے انہیں ایسا نہیں کہا تھا۔ پھر یہ جو ہے کبھی ابلیس پر ڈال دیں گے اس بدبخت نے ہمیں گمراہ کیا۔ ابلیس بھی کہہ دے گا میں نے کیا کیا، میں نے تو رستہ دکھایا تھا، چلے تو تم خود تھے۔ پھر یہ اپنے بڑوں پر، گروہوں پر ڈال دیں گے کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ پر وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے بھی تو تمہیں پکڑ کر زبردستی اس راستے پر نہیں لگایا تھا، راہ دکھائی تھی، بس تم خود چلے آئے ہمارے پیچھے۔ تو اللہ ہر طرف سے جب یہ مایوس ہو جائیں گے تو ایک حربہ یہ اور استعمال کریں گے، چونکہ دنیا میں بھی یہ چرب لسانی سے کام لیتے رہے، باطل ہمیشہ اسی کا سہارا لیتا ہے، اسباب کا، چالاکی، اسباب، مال و دولت، سفارش، رشوت، یہ چیزیں جو ہے دنیا میں بھی سہارا ہے باطل کا۔ وہاں بھی اب وہ سمجھے گا کہ شاید جیسے دنیا کی عدالت میں جھوٹ موٹ بول کر، پیسہ لگا کر، تگڑا وکیل کر کے میں کیس جیت جاتا تھا، یہاں بھی شاید جیت جاؤں گا، اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا اے اللہ میں نے تو شرک کیا ہی کبھی نہیں، میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں، منکر ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو ہے زمین و آسمان کو، کائنات کی ایک ایک چیز کو بطور گواہ ان کے سامنے کھڑا کریں گے۔ زمین گواہی دے گی جس جہاں پر ہم گناہ کریں گے، بند کمرے میں بیٹھ کر کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر رہے ہوتے کوئی نہیں دیکھ رہا، یاد رکھیے وہ زمین کا ٹکڑا بھی، وہ دیکھنے والی چھت بھی، کمرے کے اندر بنی ہوئی ایک ایک چیز بطور گواہ اللہ کے ہاں کھڑی ہوگی۔ اس وقت بتلائے گی اللہ یہ میرے سامنے اس نے گناہ کیا۔ یہ کافر اس وقت بدبخت کہے گا اے اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا، یہ زمین آسمان یہ ساری چیزیں آپ جانتے بھی ہیں انسان کی دشمن ہیں، ان کی تو انسان سے بنتی ہی نہیں ہے، تو آپ دشمن کی گواہی میرے حق میں کیسے قبول کر رہے ہیں، لہذا ان کی گواہی پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ فرمائیں گے اچھا اگر ان کی گواہی تجھے قبول نہیں ہے تو میں تیرے خلاف تیرے ہی وجود کی گواہی دلوا دیتا ہوں۔ پھر اللہ پاک الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر مہر لگ جائے گی، بولنا بند، باقی اعضاء کو اللہ پاک جو ہے گویائی عطا کر دیں گے۔ اس وقت ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء جسم بولیں گے، یہاں تک کہ جسم کی کھال بھی بولے گی، اور اللہ کے حضور یہ گواہی دیں گے۔ اب کوئی جو ہے حجت باقی نہیں رہے گی، اب خاموش ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اب انہیں کثیر کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوبارہ فرمایا فَهُمْ يُوزَعُونَ،
जहन्नम की तरफ ले जाते हुए हुक्म होगा थोड़ी देर रोक दीजिए इन्हें, खड़ा कर दो यहाँ। हत्ता इज़ा मा जाऊहा, यहाँ तक कि ये जहन्नम के दहने पर जब पहुंचेंगे उस वक्त सवाल जवाब होगा। ये बाकी गवाहियों को रद्द कर देंगे तो अल्लाह हुक्म देंगे शाहिद अलैहिम समउहुम, गवाही देंगे इन पर इनके अपने कान, व अबसारुहुम, इनकी अपनी आंखें, व जुलूदुहुम, इनकी अपनी खालें, बिमा कानू यअमलून, उन तमाम करतूतों के बारे में जो वो दुनिया में करते थे। व क़ालू लिजुलूदिहिम, अब चूंकि अल्लाह के सामने तो बोल नहीं सकेंगे, अपना वजूद गवाही दे रहे, क्या कहें, अपनी खाल को कोसते हुए कहेंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम, कहेंगे अपनी खाल से यानी अपने वजूद से कहेंगे। लिमा शहिदतुम अलैना, क्या हुआ तुम्हें, तुमने हमारे खिलाफ यानी अपने खिलाफ ही गवाही दे डाली। जवाब में वजूद बोलकर कहेंगे क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, हमें गोयाई अता की, हमें बोलने पर मजबूर किया या बुलाया उस ज़ात ने जिसने सारी चीज़ों को गोयाई अता की थी। हम अपनी मर्जी से नहीं बोले, आज उस रब की मर्जी चल रही है। और फरमाया जिस रब को तुम भूल गए थे, हालांकि वहुवा खलक़कुम अव्वल मर्रतिन, उसी ने तुम्हें पैदा किया था पहली बार में, लेकिन दुनिया में तुम मानने को तैयार नहीं थे कि हमें रब ने बनाया, इसलिए कि ये मान लेते तो फिर अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करते। फरमाया वहुवा खलक़कुम अव्वल मर्रा, उसी ने तुम्हें पैदा किया था पहली बार, व इलैहि तुरजाऊन, वहां तो तुमने नहीं माना था कि मर कर एक दिन अल्लाह के हुजूर जाएंगे, आज देख लो ना उसी के पास लुटाए गए हो तुम। और अल्लाह फरमाएंगे वमा कुंतुम तस्ततिरून, तुम्हारे तो बस ही में ये बात नहीं थी कि तुम छुप सकते इससे कि अन यशहद अलैकुम समउकुम, इस बात से कि गवाही दे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान। दुनिया में तो पैसा दिया, ऐनी गवाह को भी मुंह बंद करवा दिया, ये शूट करवा दिया, बेचारे को अगले जहां पहुंचा दिया, कोई गवाही देने वाला नहीं। लेकिन फरमाया ये तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम अपने कानों को चुप करवा सकते, अपनी जो है आंखों को चुप करवा सकते, अपने खानों को चुप करवा सकते। इनकी गवाही से बचना और छुप जाना तुम्हारे बस ही में नहीं था। तो फरमाया नहीं था तुम्हारे बस में कि तुम छुप जाते इस बात से कि गवाही दे तुम पर तुम्हारे कान, वला अबसारुकुम, या तुम्हारी आंखें, वला जुलूदुकुम, या तुम्हारी खालें, लेकिन तुम्हें मार दी किस बात ने, वलाकिन ज़ननतुम, तुम्हारा ख्याल ये था, अन्नल्लाह ला यअलम, कि अल्लाह ताला नहीं जानते, कसीरम मिम्मा तामलून, उन अक्सर चीज़ों को जो तुम अमल करते हो। तुम्हारा ख्याल ये था कि अल्लाह के इल्म में नहीं है, अल्लाह के जो है अल्लाह को खबर ही नहीं है, हालांकि वो तो अमल है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो दिलों के इरादे से भी वाकिफ है। गुनाह बाद में वजूद में आता है, अल्लाह को पहले से खबर है कि इस बंदे ने क्या गुनाह करना है। तो फरमाया तुम्हारा ख्याल ये था कि अल्लाह को पता ही नहीं हमारे अमाल का। फरमाया वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी, ये तुम्हारा गुमान, ज़ननतुम बिरब्बिकुम, जो तुमने अपने रब के बारे में किया कि अल्लाह को खबर नहीं। इसलिए कि जब इंसान ये जान लेना कि मेरा रब मेरे हर अमल को जानता है, मुझे हर हाल में देख रहा है, जब ये सोच बन जाए तो फिर गुनाह नहीं होते। हम गुनाह क्यों करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, किसी को क्या पता है, गफलत में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ये सोच रहे होते हैं किसको पता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक ज़ात उस वक्त भी हमें, ये नजरिया और अकीदा जिस दिन बन जाएगा उस दिन गुनाहों से जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक अपनी याद हमें और अपना ध्यान नसीब फरमाए। तो फरमाया तुम्हारा ये गुमान जो तुमने अपने रब के बारे में किया था कि अल्लाह को पता नहीं, अर्दाकुम, इसी ने तुम्हें बर्बाद किया, इसलिए तुम बदअमालियों में लगे रहे। फ़अस्बहतुम मिनल खासिरीन, और नतीजा क्या निकला, आज तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत के खसारे और नुकसान से हम सब की हिफाजत फरमाए।